بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نعت کا آخری شعر پڑھ رہے ہیں۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بال پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ در دروازہ، در دروازہ، چوکھٹ، بے نوا بے کس مجبور۔ نوا کا معنی ہوتا ہے آواز، بے نوا جس کی کوئی آواز نہ سننے والا ہو اسے کہتے ہیں بے کس اور مجبور۔ بے بالوں پر، بے یار و مددگار جس کے بالوں پر نہ ہو، اڑان نہ بھر سکتا ہو، بے سہارا ہو۔ حال زار، برا حال، بد حال ہونا، بدترین حالت ہونا، اس کو کہتے ہیں حال زار۔ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسانوں میں سب سے بہترین انسان، انسانوں کے لیے خیر۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ طائب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے در پہ حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن وسائل نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرمائیے تاکہ میری یہ آرزو پوری ہو جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر آپ نے دیکھا، آپ نے جو نعت پڑھی، نعت کے ایک حصے میں شاعر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ اس شعر سے پہلے دو اشعار کے اندر شاعر نے امت کا دکھ اور درد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرمائیے تاکہ جو امت کے حالات ہیں وہ بہتر ہو سکے۔ اور اب یہ جو آخری شعر ہے اس میں شاعر اپنا درد دل بیان کر رہا ہے۔ شاعر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، وہ آپ کے در اقدس پر جانا چاہتا ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو محمد سے جو محبت ہے یہ ہماری رگ جان کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اور شاعر تو سوچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ شبانہ روز وہ نبی مکرم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور لفظوں کو جوڑتا رہتا ہے، لڑیاں بناتا ہے، شعر پروتا ہے۔ تو اس کو سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس حد تک لگا اور محبت ہوگی۔ لیکن ایک مسئلہ درپیش ہے، وہ مدینہ جانا چاہتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ چومنا چاہتا ہے، در مصطفیٰ کی سیر کرنا چاہتا ہے، وہ ان وادیوں کو، ان گلیوں کو، ان گلیاروں کو، ان پہاڑوں کو، ان ہواؤں کو چھونا چاہتا ہے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم بھرتے رہے۔ اپنی زمینی زندگی میں سانسیں بھرتے رہے، وہ معطر سانسیں جس کی خوشبو صاحب دل اور محبت کرنے والے دل آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے در اقدس پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ درپیش ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بے نوا ہوں، بے بال و پر ہوں، زاد راہ نہیں ہے، میرے پاس کچھ ایسے وسائل نہیں ہیں، کیونکہ وسائل چاہیے مدینہ جانے کے لیے، اور وہ نہیں ہیں۔ محبت ہے میرے دل کے اندر، محبت موجزن ہے،
آپ کی محبت میں، آپ کے نام نامی میں میرا دل دھڑکتا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسے ہوئے ہیں، آپ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نظر کرم کیجئے، مہربانی فرمائیے کہ میں آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو سکوں، ایک نظر طائب کے حال زار پر۔ یہ جو میری بدحالی ہے، یہ جو زاد رہ نہیں ہے، یہ جو میری مشکلیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ قریبانہ نگاہ ڈالیں گے، اگر آپ محبت کی نگاہ ڈالیں گے، آپ پیار کی نگاہ ڈالیں گے، تو میرے سارے مسائل اور ساری مشکلات ہٹ جائیں گی اور میں مدینہ حاضر ہو جاؤں گا، میں مدینہ حاضر ہو جاؤں گا، وہ جو دلوں کا مدینہ ہے وہاں پر پہنچ جاؤں گا۔ بنیادی طور پر شاعر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ملتمس ہے، پہلے امت کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اب ملتمس ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے بہت ہی قریبی ایک شخص نے بتایا کہ اس وقت لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، مکہ مدینہ کا زاد راہ کی ضرورت ہوتی تھی، تو مسجد کے اندر گاؤں تھا، گاؤں کے اندر جب لوگ رخصت ہوتے تھے، سال لگ جاتا تھا کم از کم، اور اس کے بعد واپس آتے تھے، کوئی راستے میں فوت بھی ہو جاتے تھے، تو سارے مسجد بڑا خوبصورت دور تھا، بڑے حسین کلچر تھا، مسجدیں آباد تھیں، اور وہ لوگ جو مدینہ جا رہے تھے، مکہ جا رہے تھے، حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہے تھے، تو مسجد میں مل رہے تھے، سب ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ تو ایک شخص جب بغل گیر ہوا تو وہ جا نہیں رہا تھا، وہ جانے والے سے ملا تو اس کی گھگی بن گئی، رونا شروع ہو گیا، اور بچوں کی طرح بل بلا کے رونا شروع ہو گیا، اور جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا میں بھی مدینہ جانا چاہتا تھا، میں بھی کعبۃ اللہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن زاد راہ نہیں ہے۔ نظر کرم پڑی مدینہ والے کی، اور اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا، اپنا احسان فرمایا، اپنا کرم فرمایا، اپنی مہربانی فرمائی، اور وہ شخص جو جا رہا تھا وہ متول تھا، مطلب اچھا خاصا امیر آدمی تھا، اس نے اس شخص کو جو رو رہا تھا اس کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہارے جاننے کا بندوبست میں کروں گا، زاد راہ کا بندوبست میں کروں گا۔ تو جب نظر کرم پڑ جائے، جب حاضری کا حکم صادر ہو جائے، تو پھر وسائل خود بخود مہیا ہو جایا کرتے ہیں، بنیادی طور پر حکم جاری ہونے کا ہوتا ہے۔ تو یہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے در اقدس پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، بے نوا ہوں، بے بال و پر ہوں، اگر آپ میرے اوپر نگاہ ڈالیں گے، ایک نظر کریمانہ ڈالیں گے، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دوسری بات عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیں اس میں لفظ تائب آیا ہے، جہاں اس سے پہلے کہ میں اس متعلقہ جو شعر دیکھیے، دعائیں ہیں میری یارب یہ صبح و شام روزانہ، دعائیں ہیں میری یارب یہ صبح و شام روزانہ، دکھا محبوب کا اپنے مجھے دربار شہانہ، جہاں پر وہ میرے آقا تیرے محبوب رہتے ہیں، کہ جن کی یاد نے مجھ کو بنا ڈالا ہے دیوانہ، میرے حسرت بھرے دل کی یارب آرزو سن لے، ذرا میری بھی طرف کرنا کوئی نظر کریمانہ۔ جی اسی حوالے سے بات کی ہے شاعر نے کہ اگر نظر کریمانہ پڑے گی، اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے، اللہ دعا سن لیتے ہیں، تو اللہ دل کے خلوص کو دیکھ لیتے ہیں، مدینہ جانے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا بات دیکھیے، تائب اس شخص کو کہتے ہیں جس نے توبہ کر لی ہو، جس نے توبہ کر لی ہو اسے تائب کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ اس تخلص کا جو استعمال ہے اس کو دیکھیے کہ میں تائب ہو گیا ہوں،
میں نے توبہ کر لی ہے، یا اللہ رب العزت میں نے توبہ کر لی ہے، میں تائب ہو گیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے بھی عرض کی جا رہی ہے کہ اے خیر البشر، اے تمام انسانوں میں سب سے عظیم الشان انسان، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انسانوں کے لیے بھلائی اور خیر، میں تائب ہو گیا ہوں، میں معافی مانگ لی ہے، میں نے گناہوں پر توبہ کر لی ہے، میں آپ کے در اقدس پر آنا چاہتا ہوں، آپ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، نظر کریمانہ ڈالیے کہ میں آپ کے در اقدس پر حاضر ہو سکوں، آپ کے پاس آ سکوں۔ امید ہے عزیز طلباء و طالبات آپ کو نعت سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ شاعر جو کچھ آپ تک اپنے جذبات اور احساسات پہنچانا چاہتا ہے، میں آپ تک وہی پہنچاؤں، اور جو اس کے جو مفہوم ہے، جو اس کا مطمع نظر ہے، میں آپ تک اس کو یعنی ایک وسیلہ ہے، شاعر اور آپ کے درمیان گویا میں ایک وسیلے کی طرح تھا کہ میں نے آپ کو اس کا مطمع نظر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اشعار سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر یہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو میں اس کو مزید تھوڑا سا آپ کے قریب کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ دکھا محبوب کا میرے دعائیں ہیں میری یارب یہ صبح شام روزانہ، دکھا محبوب کا اپنے مجھے دربار شہانہ، جہاں پر وہ میرے آقا تیرے محبوب رہتے ہیں، کہ جن کی یاد نے مجھ کو بنا ڈالا ہے دیوانہ، میرے حسرت بھرے دل کی یارب آرزو سن لے، ذرا میری بھی طرف کرنا کوئی نظر کریمانہ۔ تو امید ہے آپ کو شعر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نعت ہم نے پڑھی ہے، حمد پڑھی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس کی وجہ سے اپنی رحمت کرم فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزیز طلباء و طالبات، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔